الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخفت في الله وما يخاف أحد وأوذيت في الله ما لم يؤذ أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين لخزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو، تمام صحابہ کو، تمام تابعین کو، تمام ولیوں کو صرف ایک مقصد کے لیے اور تمام مسلمانوں کو صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اگر وہ مقصد دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے کسانی کروانا ہوتا، وہ مقصد اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے پروفیشنل سسٹم بزنس شیڈیول کا انجام دینا ہوتا، وہ مقصد دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے حکومت کا حاصل کرنا، سپر پاور بننا ہوتا، تو اسلام سے پہلے بھی کسانی اور کھیتی کے لیے، تجارت کے لیے شام اور فلسطین کے علاقے مشہور تھے۔ سب سے مشہور علاقے سرسبزی کے اعتبار سے، ہریالی کے لحاظ سے، کسانی کے لحاظ سے، تجارت کے لحاظ سے شام اور فلسطین کے علاقے بڑے مشہور رہے۔ اور اگر حکومت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اسلام سے پہلے ایران اور رومن امپائر، جس کو رومان کہا جاتا ہے عربی میں، رومن امپائر، یہ دو حکومتیں اس زمانے کی سپر پاور اور سب سے بڑی بلند حکومتیں سمجھی جاتی تھیں۔ اگر حکومتیں ہی مطلوب ہوتی تو رومن امپائر کو قائم رکھا جاتا، ایران کی حکومت کو باقی رکھا جاتا، کسانی مطلوب ہوتی، بزنس شیڈیول مطلوب ہوتا تو فلسطین اور سیریا اور شام کے علاقوں کی جو سرسبزی تھی اور اسی تجارت کو اپنی حالت پہ، اپنے ڈھرے پر باقی رکھا جاتا۔ لیکن اللہ نے ان کی حکومتوں کو بھی چھین لیا اور ان کی ہریالیاں، ان کی تجارتوں کو بھی چھین کے اللہ نے اسلام کے پالے میں، مسلمانوں کے حصے میں، مسلمانوں کی قسمت میں دے دیا۔ لیکن یہ مسلمانوں کی قسمت میں تب آیا جب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں سے لے کر صحابہ اور تابعین اور اولیاء اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، ارطغرل الغازی، ان تمام لوگوں نے اپنی تمام جنگی صلاحیتوں، جسمانی صلاحیتوں، مالی صلاحیتوں، اپنی سوچ کی صلاحیتوں، تمام صلاحیتوں اور کوالٹیز جسے کہتے ہیں صفات انسان کی، ان تمام صفات کو اس دین پر لگانے کی اپنی تمام جستجو اور عزم و ارادے رکھے۔ ہم و آپ کی صلاحیتیں، کھانے کی صلاحیت، پیسہ کمانے کی صلاحیت، سوچنے اور انٹیلیجنس جسے کہتے ہیں انٹیلیجنٹ ہونا، عقل مندی کی صلاحیت، ہاتھ پیروں کی قوت کی صلاحیت، جو بھی صلاحیت ہم کو اللہ نے دی ہے اس وقت یقینی اعتبار سے وہ تمام صلاحیتیں صرف اور صرف ہمیں اپنی ذات، اپنے ہی پیٹ، اپنی ہی ذات کو فائدہ پہنچانے پر ہم نے اس کو رکھا ہے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس بات پہ مطمئن ہوتے کہ میرا کلمہ اللہ کے ساتھ، میرا نام عرش معلیٰ پہ جڑا ہوا ہے، مجھ کو کیا لینا دینا عوام سے، مجھ کو کیا رونا لوگوں کے لیے، مجھ کو کیا آنسو بہانا، مجھ کو کیا لوگوں کے تھوک برداشت کرنا، مجھ کو کیا میرے گردن کو لوگوں کا گھسیٹا جانا، یہ سب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ لیتے کہ عرش معلیٰ پہ تو میرا نام لکھائی ہے، آدم نے میری حوالے سے سفارش کی ہے اللہ سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حالات پیش نہ آتے۔ اور آپ دیکھیں سیرت نبوی کا زمانہ ہے، ربیع الاول آنے والا ہے، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہے اور اسی میں آپ کی وفات بھی ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے کے ہفتوں میں ہوگی۔ لیکن مقصد بعثت نبوی کا کیا رہا ہے؟ کیا مقصد بعثت نبوی کا کسانی سکھانا ہے؟ کیا بعثت نبوی کا نبوت کو، نبی کو بھیجنے کا مقصد بزنس شیڈیول سکھانا ہے؟
کیا حکومت کو قبضیانہ ہے، لوگوں کی جائیداد کو ہڑپ لینا ہے، اپنے زمینی لیول کو، زمینی رقبے کو بڑھانا ہے؟ اگر یہی مقصد ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہی لڑائیاں شروع کروا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حالات جو آئے ہیں، حضرت منیب ازدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجاہلیت وقال رسول اللہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا زمانے جاہلیت میں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ میں نے دیکھا منہم من تفل علی وجہہ ومنہم من حسا علیہ التراب ومنہم من سبہ حتی انتصف النہار، میں نے دیکھا کہ کوئی آپ کے چہرے پہ تھوک رہا ہے، کوئی آپ کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی آپ کے اوپر مٹی ڈال رہا ہے، حتی انتصف النہار، یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ چھوٹی سی بچی آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جاریۃ بعص من ماء، ایک پانی کا پیالہ لے کر کہ میرے ابا جان، میرے ابو کے چہرے پہ تھوک پڑا ہے، میرے ابو کے چہرے پہ مٹی پڑی ہے، میرے ابو اس کو دھو لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخشی علی ابیک غیلۃ ولا ذلہ، اپنے باپ کے ایک دم سے اچانک سے قتل ہونے کے بارے میں تو مت ڈرے میری بچی، تو اپنے باپ کے ذلیل ہونے سے مت ڈر۔ اور آگے روایت میں ملتا ہے ان قریب تیرے باپ کا لایا ہوا دین پورے عالم کے کچے پکے مکان میں پہنچ کر رہے گا۔ روایت میں ملتا ہے بعض نے حفصہ رضی اللہ عنہ، بعض نے زینب بیان کیا ہے، اور بعض نے فاطمہ رضی اللہ عنہ غالباً بیان کیا یہ وہ بچی کا نام۔ اب دیکھیں حالات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخفت فی اللہ وما یخاف احد واوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، کہ تمام عالم میں بہت سے نبیوں کو ستایا گیا ہوگا، سینکڑوں نبیوں کو آرے سے چیرا گیا ہوگا، سینکڑوں نبیوں کو گالیاں دی گئی ہوں گی، سینکڑوں نبیوں کو شہید کیا گیا ہوگا، لیکن سب سے زیادہ آپ فرما رہے ہیں کہ تکلیف اللہ کے لیے پہنچائی گئی تو میری ذات کو پہنچائی گئی۔ اوذیت فی اللہ ولم یؤذ احد وَأُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، دنیا میں تمام لوگوں کو اس دین کی نسبت سے ڈرایا گیا ہوگا، دنیا میں لوگوں کو جان کا، مال کا، عزت کا، آبرو کا خوف دلایا ہوگا، لیکن سب سے زیادہ اگر کسی کو ڈرایا گیا تو وہ میں ہوں۔ ابو الولید ایک بڈھا کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول سے اے محمد اگر تم سرداری چاہتے ہو سودناک، ہم تم کو سردار مان لیں گے، اگر تم بادشاہ بننا چاہتے ہو ملکنا کا، ہم تم کو بادشاہ بنا دیں گے۔ اے محمد تم اگر مال چاہتے ہو تو تم اکثر اموالا، تم سب سے زیادہ فینا اکثر اموالا، تم سب سے زیادہ ہم میں مالدار بن جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جائیداد مطلوب ہوتی، تمام عیش و عشرت مطلوب ہوتی تو آپ اس کو قبول کر لیتے۔ وہ مومن کے لیے یہ نصیحت ہے کہ اس امت کا آخری فرد تک یہ نہ حکومت کی طلب رکھتا ہے، یہ نہ بادشاہت کی طلب رکھتا ہے، یہ نہ مال کی طلب رکھتا ہے، نہ عزت و آبرو اور نہ اپنی تمام فیمس ہونے کی طلب رکھتا ہے۔ اس کو طلب ہے تو اعلاء کلمت اللہ کی، اللہ کے کلمے کی بلند کرنے کی۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم مقدس میں ہیں، جس حرم مقدس میں آج عزت سے بلایا جا رہا ہے، عزت سے آدمی عمرہ کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے اور حاجی کے لقب سے پکارا جا رہا ہے، اور جس کو اتنی عزت اتنا احترام دیا جا رہا ہے، اسی کعبۃ اللہ کے آستانے میں، اسی کعبۃ اللہ کی جگہ پر اللہ کے رسول کی گردن کو جوڑا گیا ہے اور آپ کی گردن پہ رسے سے آپ کو گھوٹا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں کلمہ پڑھ لو۔ حضرت تمام لوگ عقبہ بن ابی معیط ملعون آیا اور آپ کی گردن میں رسہ گھوٹا اور گھوٹا، آپ کی گویا سانس تھمنے لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دھکا دیا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایسے شخص کو تم قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ یہ آزمائش نبوت کے زمانے سے صرف نہیں لی گئی، بلکہ نبوت سے لے کے صحابہ، تابعین، اولیاء سب سے لی گئی، اور جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو، کفار و مشرکین بھی جو اسلام لائے ہیں اور انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو اس دین پہ لگایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام علیین میں، بلند اعلیٰ علیین، بڑے مراتب و بڑے مرتبوں میں لکھ دیے۔
آپ دیکھیں کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کعب یہودی عالم گزرے، جیوز کے عالم تھے، یہودی تھے۔ باپ نے کہا، باپ بھی پڑھے لکھے تھے، باپ نے کہا کہ جو تختیاں جتنی میں نے تم کو لکھ کے دی ہیں صرف اتنی ہی تختیوں کو تم پڑھنا، باقی میرا ایک صندوق ہے اس کو مت چھونا۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اپنے دل میں بیان کرتے ہیں اپنا واقعہ کہ میں نے غور کیا کہ میں خود عالم ہوں، جب میں عالم ہوں یہودیوں کا تو میں گمراہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ اگر میرے باپ کوئی صندوق چھوڑ گئے ہیں اس کو میں دیکھ بھی لوں گا تو میں گمراہ کیا ہوں؟ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے اس صندوق کی مہر تالا توڑا ہے اور تالا توڑنے کے بعد ان کاغذات کو نکالا ہے جن میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، علامتیں لکھی تھی، میں نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اور کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کی صلاحیت سے صرف یہ نہیں کہ یہودی لوگوں کو فائدہ ہوا، جب اسلام قبول کیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت کے بڑے بڑے فیصلوں میں جو مشورہ دینے والا شخص ہے وہ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ دیکھیں بعد کے زمانے میں اور لوگوں نے، حضرت عبد القادر جیلانی نے، نور الدین زنگی نے، اور نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کو میں فتح کر رہا ہوں اور اس کے لیے اپنی کوششیں کاوشیں شروع کر دی۔ 100 سال عیسائیوں کے قبضے میں بیت المقدس رہا اور خواب تھا حضرت نور الدین زنگی کا یہ بیت المقدس کافروں کے نرغے سے آزاد ہو اور اس کے لیے جان مال عزت آبرو جو میری لگنی چاہے لگ جائے۔ حضرت نور الدین زنگی تو اپنے خواب کو اس وقت اپنی حیات میں پورا نہ کر سکے، ان کے سپہ سالار حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے وہ کام لیا، اور وہ کام لیا کہ بیت المقدس پر اللہ نے فتح عطا فرمائی اور 589 ہجری میں حضرت صلاح الدین ایوبی کی وفات ہوئی۔ اور جب یہ ایک بہترین سپہ سالار دنیا سے انتقال کر گیا، 616 ہجری میں خوارزم شاہ نام کا ایک ملعون، بدتر، بیوقوف مسلم بادشاہ آیا جس نے اسلام کی اس حکومت کو اور جس نے اسلام کی اس بہترین حکومت کو تباہ و برباد کروا ڈالا، اور اس کی بیوقوفی سے، نااہلی سے اور صلاحیت ہونے کے بعد اپنی صلاحیت کو گمراہی پہ لگانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے حکومت تو چھینی، بیت المقدس کی چابیاں بھی چھین لی، اس سے حکومت تو چھینی، تمام لاکھوں مسلمانوں کی شہادتیں لے لی گئی، تمام مسجدوں میں شرابوں کو پیا جایا گیا۔ 616 ہجری کا واقعہ ہے۔ خوارزم ایک علاقے کا نام ہے، خوارزم شاہ خوارزم کے بادشاہ کا نام ہے، لقب ہے، نام دوسرا ہے۔ اس شخص نے چنگیز خان جو ایک کافر تھا، مشرک تھا، اس چنگیز خان کے تاجر جو اس کے علاقے سے سفر کر رہے تھے، اس نے ان سب کو مروا ڈالا۔ اور اس زمانے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور بعد کے زمانے میں بھی قاصد و میسنجر کا قتل ممنوع تھا کہ کسی ملک کا کوئی قاصد و میسنجر جسے راجدوت کہا جاتا ہے وہ آئے تو وہ اس کو وہاں کی حکومت مار نہیں سکتی۔ لیکن اس کے بعد جب چنگیز خان نے حالات کے جائزے کے لیے راجدوت اپنے میسنجر بھیجے کہ جاؤ اس سے مل کے آؤ خوارزم شاہ سے کہ میرے تجارتی قافلے پہ کیوں حملہ کیا، اس نے اس قاصد کو بھی ختم کر دیا۔ یہ اس کی نااہلی تھی۔ اس نااہلی کا خامیازہ پوری اسلامی حکومت کو اور تمام مسلمانوں کو اٹھانا پڑا۔ حالانکہ رائٹر لکھتا ہے، لکھنے والا ہیڈن نام کا غالباً رائٹر ہے، اس نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں سب سے مضبوط حکومت مسلمانوں میں اگر کسی کی تھی تو خوارزم شاہ کی حکومت تھی، اتنی مضبوط کہ اس کے پائے ہلائے تک نہیں جا سکتے تھے۔ لیکن جب چنگیز خان نے 616 ہجری میں حملہ شروع کیا ہے، حملہ کرتے کرتے معاملہ اتنا بڑا کہ اس نے پورے خوارزم کے علاقے کو تباہ کر دیا۔ یہ تب ہوا جب وہ بادشاہ اور تمام جو لوگ نااہل تھے اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین پہ نہ لگا کے اللہ کی دشمنی پہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو لگایا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ 626 ہجری میں جب چنگیز خان دنیا سے چلا گیا، مر گیا، اس کے بعد اس کا پوتا ہلاکو خان ابھی نہیں تھما کہ بس اب تھم گیا ہو کہ بس بات لڑائی ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا، بلکہ ایران، ترکستان، تمام ملکوں کو فتح کرتے ہوئے وہ بغداد تک پہنچ گیا۔
اب بغداد کے علاقے کے مسلمانوں کی نااہلی دیکھیں، جس بغداد کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ نے قائم کیا، اور روز اول سے جب سے بغداد قائم ہوا تھا، اس بغداد کے قائم ہونے سے لے کر ابھی تک 626 ہجری تک ابھی تک بغداد میں کفار و مشرکین کا ذرہ برابر نام و نشان نہیں تھا کہ وہاں کفار کی کوئی حکومت ہو، مشرکوں کی کوئی حکومت رہی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ 626 ہجری تک تقریباً مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، اور کبھی بھی کافروں کا اس حکومت میں نام و نشان نہیں رہا۔ لیکن 626 ہجری کے بعد جب مسلمانوں نے اپنی صلاحیتوں کو، اپنے کو گویا سب کچھ سمجھ لیا، اپنی مالی صلاحیت، جانی صلاحیت، اپنی قوت کی صلاحیت، طاقت کی صلاحیت، ان تمام صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے خلاف صرف اپنا پیٹ بھرنے، اپنا سوچنے، اپنی عیش و عشرت، اپنی آسائش کو اس نے مسلمانوں نے غور کیا، اللہ نے تاتاری قوم جو چنگیز خاں کی قوم تھی، ہلاکو خاں کی قوم تھی، اللہ نے مسلط کر دیا۔ حالانکہ ابھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ دور نہیں گزرا، 589 ہجری اور 626 ہجری میں زیادہ فاصلہ نہیں۔ ایک اللہ والا عالم، ایک اللہ والا بادشاہ جس نے بیت المقدس کو 100 سال کے بعد کافروں کے نرغہ سے آزاد کرایا، اور ایک اللہ کا دشمن مسلم بادشاہ، حالانکہ مسلمان، ایک اللہ کا دشمن مسلم بادشاہ تمام حکومتوں کے باوجود وہ دوسری مسجد کو کیا آزاد کراتا، اپنے ملک تک کو نہیں بچا پایا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی صلاحیتوں، کاوشوں، کوششوں اور تمام جان مال قوت کو صرف اللہ کی دشمنی میں لگایا۔ اور آپ دیکھیں 40 دن تک، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تاریخ میں لکھتے ہیں، رائٹر ہیں، ہسٹری لکھنے والے ہیں، لکھتے ہیں 40 دن تک پورے بغداد میں صرف قتل و غارت گیری، لوٹ پاٹ مچی ہے، اور کئی لاکھ، بلکہ بعض لوگوں نے لکھا 18 لاکھ مسلمانوں کی لاشیں بغداد کی سڑکوں اور گلیوں میں پڑی رہی۔ 40 دن تک ان کا مسلسل، اور 40 دن کے اس عرصے میں جب بارش ہوئی ہے، بیٹا خاموش ہو جاؤ، 40 دن کے اس عرصے میں جب بارش ہوئی ہے، تو جب ان کو کفن نہیں دیا گیا، دفن نہیں کیا گیا، تو جب بارش کا جو عالم ہوگا، سڑی ہوئی لاشوں پہ جب بارش گرے گی تو ان کے چہرے مسخ ہو جائیں گے، چہرے بالکل بگڑ گئے۔ اور یہی ہوا کہ 40 دن کے اس عرصے میں جو قاتل و غارت گیری اور لوٹ پاٹ مچی ہے، اور مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں اور ان کے انتقال ہوئے ہیں، جب بارش ہوئی چہرے مسخ ہو گئے، چہروں کی کھال گویا چہرے بگڑ گئے، اور بغداد سے ایک ایسا تعفن، ایسی بدبو اٹھی ہے جو بدبو شام اور سیریا کے علاقے تک پہنچی۔ اس کو مہاماری کہا جاتا ہے، اس کو مہاماری کہا جاتا ہے کہ پوری مہاماری بغداد کے علاقے سے لے کر شام کے علاقے تک پہنچ گئی، اور سینکڑوں لوگ اس میں بھی مر گئے۔ اور دیکھیں اللہ کا دین ہے، اللہ جس سے چاہے گا کام لے گا، مسلمانوں کی حکومت ہے۔ اور وقت کے خلیفہ کے بارے میں ایک مشہور تھا، کافروں میں یہ بات مشہور تھی کہ جو اس وقت کا خلیفہ مسلمان ہے، اس کا خون اس بغداد کی زمین پہ گرے گا تو ہو سکتا ہے کوئی ناگہانی آفت آ جائے۔ تو دیکھیے کیسے ختم کیا گیا، اس کو چٹائی میں لپیٹا گیا، چٹائی میں لپیٹنے کے بعد لاتوں گھونسوں سے اتنا مارا گیا کہ اسی چٹائی میں لپٹے لپٹے وہ مر گیا۔ اتنی دردناک موت اس خلیفہ کی ہوئی، جبکہ وقت کا بادشاہ تھا، وقت کا بادشاہ ہونے کے ساتھ مال و دولت تھی اور حکومت اس کے پاس تھی۔ اور مسجدوں کا عالم دیکھیں، جن مسجدوں کو آج ہم آباد نہیں کر رہے، جن مسجدوں کو آج ہم چھوڑے بیٹھے ہیں، جن مسجدوں کے اور اپنے علاقوں کے اندر جو دین کی محنت کے لیے اولیاء و ولیوں نے قربانیاں دیں، چاہے وہ معین الدین چشتی ہوں، نظام الدین اولیاء ہوں، عبد القادر جیلانی ہوں، تمام اولیاء کے نام ہیں جو گنانا اس وقت مطلوب نہیں ہے، ان سب نے جو قربانیاں دی، ان کی وجہ سے مسجدیں آج ہماری قائم و دائم ہیں۔ اور جب ہم ان کی روش پہ، ان کے طریقوں پہ نہیں چلیں گے، قربانیاں ہر زمانے میں دین نے چاہی ہیں، اور ہر زمانے میں دین قربانی سے ہی چلے گا۔ کوئی سوچے آسائش آ گئی ہے، لیٹسٹ ڈیجیٹل سسٹم آ گیا ہے، اس سے ہم چلا لیں، ایسا نہیں، بلکہ اس زمانے میں بھی جب مسلمانوں نے قربانیاں دینی چھوڑ دی، اللہ نے مسجدوں میں شراب تک عیسائیوں کو پلوائی،
یہ بغداد کا علاقہ ہے جو 626 سال تک کوئی کافر حکومت اس پر نہیں آئی ہے، اور اس کے بعد 626 ہجری کے بعد یہ زمانہ آیا ہے کہ تاتاری قوم نے اعلان کر دیا ہے، عیسائیوں تم رمضان میں خنزیر کا کھلے عام گوشت کھاؤ، تم رمضان میں کھلے عام یہاں شرابیں پیو، تم رمضان کیا بلکہ مسجدوں کے اندر نہ شراب پیو اور مسلمانوں کو اپنے ساتھ شریک کرو۔ قرآن کو جلایا گیا۔ قرآن پاک کے علاوہ جو تفسیر، حدیث، فقہ کی کتابیں تھیں، بغداد کی بہترین بڑی لائبریری تھی، ان تمام کتابوں کو دجلہ نام کا دریا، دجلہ کی دریائے دجلہ میں ڈلوا دیا گیا، اور تمام کتابوں سے جو روشنائی نکلی، انک نکلی، وہ دریا کا سفید پانی اس انک سے کالا ہو گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے حالات عالم اسلام پر گزرے ہیں۔ دو حالات بڑے سخت گزرے ہیں، ایک بغداد کا اور ایک اسپین کا جو 800 سال حکومت کے بعد گزرا، لیکن مسلمانوں نے ابھی بھی ہوش نہیں اختیار کیا، ابھی بھی وہ ہوش میں نہیں آئے، ابھی بھی وہ اپنی مال، جان، عزت، آبرو صرف اپنے لیے، اپنی ذات، گویا جس طرح کافروں مشرکوں کا مقصد ہوتا ہے، جس طرح صاف لفظوں میں کہیں جانوروں کا مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد ایک مسلمان لے کے زندگی گزارنا ہے۔ وہ مقصد لے کے مسلمان اپنی زندگی اس مقصد کو لے کے گزار رہا ہے، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، حالانکہ اس کی مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، وہ قربانی چاہتی ہیں، اس کے مدارس وہ قربانی چاہتے ہیں، اس کا دین وہ قربانی چاہتا ہے۔ اگر یہی مقصد ہوتا تو جو چٹائی پہ بیٹھنے والے تھے، پھٹے ہوئے کپڑے پہننے والے تھے، وہ بڑے سے بڑے بادشاہ رستم کے دربار میں جا کے زبردست گویا اپنے فخر کے ساتھ، اسلام کے جذبے کے ساتھ اسلام کی دعوت نہ پیش کر پاتے۔ رستم کے دربار میں حاضر ہوئے حضرت ربیع بن عامر رحمۃ اللہ علیہ۔ رستم نے اپنا دربار سجایا، گور تکیے لگائے، گدے لگوائے، تمام سسٹم جو بھی اس کے ہو سکتے ہیں سجانے کے وہ کیے۔ اس نے سوچا ایک فقیر آئے گا، وہ مرعوب ہو جائے گا، فقر و فاقے والا شخص ہے، دیکھ کر بالکل مرعوب ہو جائے گا، گر پڑے گا۔ لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردہ ہے، یہ اللہ کے رسول کی تربیت میں پلا بڑا ہے، یہ اللہ کی رسول کے پیغام کا حامل اور اس کو اٹھانے کا گویا ذمہ داری لیے ہو۔ حضرت ربیع بن عامر رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا ہے، قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ جواب تمام کافروں و مشرکوں کو دینا ہے۔ رستم نے پوچھا ما جاء بکم، کون چیز تم کو لے کر یہاں آئی ہے؟ دوسری جگہ ہے لماذا جئتم، تم کیوں آئے ہو؟ حضرت ربیع بن عامر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ تعالیٰ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، اللہ ہی مجھ کو لے کر آیا ہے لنخرج من شاء من عبادت العباد، تاکہ میں لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر الى عبادت اللہ وحدہ، اللہ کی بندگی کی طرف لے جاؤں۔ امین جوری الادیان، تمام دینوں نے، تمام ریلیجنس نے، تمام مذاہب نے جو تمام انسانوں پہ ظلم کر رکھا ہے مورتی پوجا کے نام پہ، تمام تو کسی کو اللہ کی بہن، کسی کو اللہ کا بیٹا، کسی کو اللہ کی بیوی، کسی کو اللہ کی بیٹی بنایا، یہ تمام ظلم سے نکال کر اذا عدل الاسلام، اسلام کے انصاف کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے جانے والا۔ ومن ضیق الدنیا الی سعتها، تمام دنیا کی جو تنگیاں پڑی ہوئی ہیں، لوگ بے سکونی میں، بے راہ روی میں، گمراہی کے راستے پہ چلے جا رہے ہیں، الی سعتها، دنیا کی فراخی، اس سے مراد دنیا کی مال و دولت نہیں بلکہ آخرت کا مقصد سے دنیا کی زندگی گزارنے کی طرف میں لے جانے والا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ تمغہ صرف اسی لیے ہے کہ تم بہترین امت صرف اس لیے ہو کیونکہ تم اللہ کے رسول کے پیغام کو اٹھانے والے ہو، کیونکہ تم صحابہ کے پیغام کو تھامنے والے ہو، کیونکہ تم تابعین کے پیغام کو تھامنے والے ہو، کیونکہ تم عبد القادر جیلانی جو 18 سال کی عمر میں بغداد میں آئے اور پورے بغداد میں دین کی محنتوں کو انجام دیا، اسی سال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد کے علاقے کو چھوڑا اور دین کی محنت کے لیے وہ دوسرے علاقے میں نکل گئے، اور اسی سال حضرت عبد القادر جیلانی بغداد آئے۔
اور پورے 661 تک کے حضرت عبد القادر جی 561 تک کے 471 سے 561 تک کے اس بغداد کے علاقے میں، گویا 589 میں یہاں ہے، 561 تک کے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد میں محنت کی۔ اس لیے حدیث آخری، جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الدین لخزائن، کہ اس دین کی بہت سی چابیاں ہیں، ولتلک الخزائن مفاتیح، اس دین کی بہت سی خزانے ہیں اور ان خزانوں کی بہت سی چابیاں ہیں، فطوبى لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للشر مفتاحا للخیر مغلاقا للشر، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری کرے، اچھائی کرے، خیر کرے، بھلائی کرے، جس کو اللہ خیر کی چابی بنائے، اچھائی کی چابی بنائے، اس کے ذریعے سے اچھائی وجود میں آئے، اور مغلاقا للشر، اور اس کے ذریعے سے برائی مٹے، برائیاں گناہ ختم ہوں۔ وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ مِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ، ہلاکت ہو، بربادی ہو، برائی ہو اس شخص کے لیے جو شر کی چابی بنے، برائی کی چابی بنے، گناہوں کی چابی بنے، گناہوں کو پھیلانے کا ذریعہ بنے، اللہ اس کو ہلاک کرے۔ مغلاقا للخیر، اور نیکی کا تالا بن جائے، نیکی کو بند کرنے کا ذریعہ بن جائے اپنے گھروں میں، علاقے میں، مسجد میں اور تمام عالم میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر دین کی محنت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ سیرت کے موضوع پہ بات ہوگی، ویدوں اور تمام جگہوں پہ جو اللہ کے رسول کا تذکرہ آیا ہے اسی نسبت سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔